بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مغربی کنارے کے کسی بھی قسم کے انضمام کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہاں دوستو واضح پیغام نہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ ڈرتے ڈرتے پیغام پہنچایا ہے کہ وہ مغربی کنارے کے کسی بھی قسم کے انضمام کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اب بہت ہو چکا، یہ سلسلہ رکنا چاہیے، اسرائیل کو مغربی کنارے کو ضم کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس معاملے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی براہ راست بات کی ہے اور اپنا موقف واضح کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر عرب رہنماؤں کو بھی یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ اسرائیل کے انضمامی منصوبوں کے مخالف ہیں۔ حالیہ دنوں میں اسرائیلی حکام نے اشارہ دیا تھا کہ وہ حکومت مغربی کنارے کے کچھ حصوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گی، تاہم صدر ٹرمپ نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے اب کہا ہے کہ وہ ایسا کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ علاقائی استحکام کے لیے خطرناک ہوگا۔ وائٹ ہاؤس میں پاکستان امریکہ کے سربراہوں کی ملاقات ختم ہونے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف وہاں سے نیو یارک جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ تک امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ جاری رہنے والی اس ملاقات میں دوستو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ موجود تھے، جبکہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی شامل تھے۔ تاہم اس اہم ملاقات میں ہونے والی گفتگو کی تفصیلات میڈیا کو جاری نہیں کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ٹرمپ کے درمیان یہ پہلا باضابطہ دو طرفہ رابطہ تھا۔ ملاقات کے بعد امریکی صدر نے انگوٹھا دکھا کر ملاقات کامیاب رہنے کا اشارہ دیا۔ تینوں رہنماؤں میں مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ ملاقات سے پہلے حسب معمول حسب توقع امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ایک عظیم رہنما آ رہے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں دوستو انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو عظیم رہنما کہا ہے یا فیلڈ مارشل کو۔ بہرحال ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس پاکستان کے وزیر اعظم آ رہے ہیں اور پاکستان کے فیلڈ مارشل بھی۔ ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل ایک بہت عظیم شخصیت ہیں اور وزیر اعظم بھی، دونوں ہی میرے بہترین دوست ہیں۔ لیکن انہوں نے دوستو عمران خان کے بارے میں کوئی مکالمہ نہیں کہا، حالانکہ یہی الفاظ وہ عمران خان کے بارے میں بھی دہرا چکے ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات کی ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے 20 منٹ تک جاری رہنے والی اس ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ نے نہ صرف اپنے ترک ہم منصب کو دروازے تک چھوڑا بلکہ گاڑی میں سوار ہونے تک ان کے ہمراہ رہے اور گرمجوشی سے الوداع کہا۔ صدر ٹرمپ نے صحافیوں کے سوالات کے جواب میں اردوان کو اپنا پرانا دوست قرار دیا اور کہا کہ اردوان نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ پورے یورپ اور دنیا میں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ترکیہ نے شاندار فوج تیار کی ہے، انہیں وائٹ ہاؤس میں خوش آمدید کہنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ صدر ٹرمپ نے رجب طیب اردوان کو سخت مزاج مگر نتیجہ خیز شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں عام طور پر ضدی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوستو ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ جو چیز صدر ٹرمپ کے اندر خود موجود ہوتی ہے، کوٹ کر موجود ہوتی ہے، صدر ٹرمپ اسی چیز کو پسند نہیں کر رہے ہوتے۔ عجیب بات ہے۔ حالانکہ میرے خیال سے دنیا کے جتنے بھی حکمران ہیں سب سے ضدی صدر ٹرمپ ہیں۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران غزہ بحران پر سعودی عربیہ، قطر، ترکیہ اور دیگر مسلم رہنماؤں کے ساتھ تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ شام پر عائد پابندیاں صدر اردوان کی درخواست پر ختم کی گئی تھیں۔
صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کیونکہ صدر رجب طیب اردوان وہاں کے حالات میں بنیادی کردار ادا کر رہے تھے، شام میں کامیابی اردوان کی مرہون منت ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ ترکیہ کے لیے ایک بڑی جیت تھی اور اسی بنا پر ہم نے شام پر عائد سخت پابندیاں ختم کر دی تاکہ وہاں کے لوگ سکون کا سانس لے سکیں۔ روس یوکرین تنازع پر صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ صدر رجب طیب اردوان کو روس اور کیف یوکرین میں دونوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ غیر جانبداری کو پسند کرتے ہیں اور اگر وہ چاہیں تو اس تنازع میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں۔ روس اور چائنا نے ایک قرارداد کا مسودہ پیش کر کے ایران کے خلاف بین الاقوامی پابندیوں کے ممکنہ نفاذ پر تاخیر کے لیے ایک نئی کوشش کا آغاز کیا ہے۔ دونوں ممالک نے سلامتی کونسل سے ایک مسودہ قرارداد پر ووٹنگ کے لیے کہا ہے جس میں ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیوں کو 6 مہینوں کے لیے ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ درخواست ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیاں جمعے کو رات 8 بجے دوبارہ لگائی جائیں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اقوام متحدہ اور تو کچھ کر نہیں سکتا لیکن ملکوں پر پابندیاں ضرور لگا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی کوئی ملک بات نہیں مانتا لیکن پابندیوں کی بات مغربی ممالک ضرور مانیں گے۔ یہ کتنا دوغلا پن ہے۔ بہرحال اس قرارداد کی منظوری کے لیے کم از کم 9 ووٹوں کی ضرورت ہے اور امریکہ، برطانیہ یا فرانس کا ویٹو نہ کرنا بھی اس میں بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ روس اور چائنا نے صرف تکلف ہی کیا ہے یا اس کے پیچھے بھی ضرور کوئی راز چھپا ہوا ہوگا، حالانکہ یہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ ویٹو ہو جانا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایران کے خلاف لگائی گئی ثانوی پابندیوں کے پیش نظر ان پابندیوں کی واپسی سے ایرانی معیشت پر تو کوئی حقیقی اثرات مرتب نہیں ہوں گے، لیکن مغربی ممالک ایران پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایران کے اصلاحاتی اقدامات کے بعد یورپی ممالک نے بھی ایسے اقدامات کیے تھے جنہیں ایران نے جوہری معاہدے کے تحت اپنے وعدوں کی خلاف ورزی سمجھا تھا۔ مثال کے طور پر 3 یورپی ممالک نے اکتوبر 2023 کو ایران کے خلاف میزائل پابندیاں ختم کر کے اپنے وعدوں کا پورا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے بھی ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی اور امریکی حملوں کی نہ صرف مذمت نہیں کی تھی بلکہ ان کی حمایت بھی کی تھی۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ پاکستانی ماؤں کی دعاؤں اور عوامی سپورٹ سے پاک افواج نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ آپریشن بنیان مرصوص کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ اللہ ہمیں ایسا پاکستانی بنائے جس پر ہم سب فخر کر سکیں۔ ملک جہازوں یا بڑی عمارتوں سے نہیں بنتے بلکہ عوام کی سپورٹ اور جذبے سے بنتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو ایسی شکست دی ہے جو اسے زندگی بھر یاد رہے گی۔ پاک فوج کی فتح ہم سب کی فتح ہے جس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ آپ کے دل میں پاکستان کے جھنڈے کا رنگ ہونا چاہیے۔ جب یہ جذبہ دلوں میں رہے گا تو دشمن یاد رکھے گا۔ اتر پردیش انڈیا میں اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب ایک ہندو طالب علم نے سوشل میڈیا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اشتعال انگیز تبصرہ پوسٹ کر دیا۔ اس واقعے سے مشتعل ہو کر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد پولیس اسٹیشن پہنچ گئی جہاں انہوں نے ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ صورتحال بگڑتی دیکھ کر اسکول انتظامیہ نے طالب علم کو فوری طور پر اسکول سے نکال دیا جبکہ پولیس نے اس کے خلاف FIR درج کر لی۔ 11ویں جماعت کے ہندو طالب علم نے انسٹاگرام اور فیس بک پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز تبصرے کیے۔ طالب علم کی پوسٹ تیزی سے وائرل ہوگی جس سے مسلمانوں میں غم و غصہ پھیل گیا۔ مشتعل مقامی لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے اور پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ پولیس اسٹیشن میں بڑے اجتماع کی اطلاع ملتے ہی پولیس کے اعلیٰ افسران جائے وقوع پر پہنچے۔ پولیس نے مشتعل ہجوم کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔
اور انہیں یقین دلایا کہ قابل اعتراض تبصرہ پوسٹ کرنے والے کو ضرور گرفتار کیا جائے گا اور اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غیر ملکی دواؤں، ہیوی ٹرکوں اور گھریلو فرنیچر پر بھاری ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ میں پیداوار نہ کرنے والی کمپنیوں کی برانڈڈ شدہ دوائیوں پر 100% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ نئے ٹیرف کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہوگا۔ اس اعلان کے بعد ایشیا بالخصوص بھارت کی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے شیئرز گر گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارت ہر سال $10 ارب مالیت سے زائد کی دوائیں امریکہ برآمد کرتا ہے، امریکہ کو بیچتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف یورپی یونین نے کہا ہے کہ جولائی میں طے پانے والے تجارتی معاہدے کے تحت یورپی دواؤں کی برآمدات پر 15% سے زیادہ ٹیرف نہیں لگایا جا سکتا، جو کہ یورپی کمپنیوں کے لیے ایک انشورنس پالیسی ہے۔ سعودی حکومت نے ریاض میں رہائشی اور تجارتی عمارتوں کے کرائے آئندہ 5 سال کے لیے منجمد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب ملک میں جائیداد کی قیمتیں اور کرائے تیزی سے بڑھ رہے تھے اور عام شہریوں کے لیے رہائش حاصل کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ حکومت نے سختی سے پیغام دیا ہے کہ اس فیصلے کے تحت تمام نئے اور موجودہ کرایہ داری معاہدے 5 سال تک ایک ہی کرائے پر برقرار رہیں گے اور مالکان کو اس دوران کرایہ بڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بھارتی فضائیہ نے اڑتے تابوت کہلائے جانے والے MiG-21 طیاروں سے بالآخر جان چھڑا لی۔ بھارتی فضائیہ نے 62 سال سے زیر استعمال روسی ساختہ جنگی طیاروں MiG-21 سے بالآخر جان چھڑا لی۔ گزشتہ 6 دہائیوں سے بھارتی فوج کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جانے والے ان طیاروں نے دوستوں کل اپنی الوداعی تقریب میں آخری پرواز کی۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے لطیفہ سناتے ہوئے MiG-21 کو طاقتور مشین اور قومی فخر قرار دیتے ہوئے کہا کہ MiG-21 صرف ایک طیارہ یا مشین ہی نہیں تھا، بلکہ ایک طاقتور پرزہ تھا جو دشمنوں کو ہلا کر رکھ دیتا تھا۔ یاد رہے دوستوں کہ بھارت کی یہ طاقتور مشین 876 MiG-21 طیاروں میں سے 490 طیارے حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں 200 سے زیادہ بھارتی پائلٹ اور 60 سے زائد عام شہری اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اتنا طاقتور تھا، دشمن کو تو کچھ نہیں کہتا تھا لیکن اپنے لوگوں کو پھڑکا کے رکھ دیتا تھا، بلکہ ایک خودکش حملہ آور تھا جو اپنے ہی لوگوں پر حملہ آور ہوتا تھا۔ اس خراب ریکارڈ کے باعث بھارتی پائلٹس میں یہ طیارے اڑتے تابوت کے نام سے مشہور تھے۔ اس کو بھارتی پائلٹ ہی دوستوں اڑتے تابوت کہتے تھے۔ اس طیارے میں سوار ہونے سے پہلے پائلٹ اپنے رشتہ داروں سے ضرور ملتے تھے اور اپنی زندگی کی آخری خواہش بھی ضرور کرتے تھے۔ اب یہ تابوت کل سے ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ بھارت نے دوستو یہ طاقتور شہزادہ MiG-21 طیارے آپریشن سندور، کارگل جنگ، بالا کوٹ حملوں اور 1965 اور 1971 کی جنگوں میں استعمال کیے تھے، اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ پہلے تو سوشل میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا، بھارت پروپیگنڈا کر کے اپنی ہی فتح کا اعلان کر دیتا تھا، لیکن آج کے سوشل میڈیا دور میں بھارت کی اصل بہادری کی شکل سامنے آ گئی۔ مائیکروسافٹ نے فلسطینی شہریوں کی وسیع پیمانے پر نگرانی کے لیے استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی تک اسرائیل کی رسائی کو بلاک کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن دوستو بہت دیر کر دی میرے خیال سے۔ اب جا کر مائیکروسافٹ کہہ رہا ہے کہ کمپنی نے اسرائیلی فوج کی ایک خفیہ انٹیلیجنس یونٹ کو اپنے کلاؤڈ سروسز سے بلاک کر دیا کیونکہ یہ یونٹ فلسطینیوں کی وسیع پیمانے پر نگرانی کے لیے اس پلیٹ فارم کو استعمال کر رہا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیلی فوجی یونٹ مائیکروسافٹ کے کلاؤڈ سروس کو استعمال کرتے ہوئے فلسطینیوں کے موبائل فون کال ریکارڈ کا ڈیٹا چوری کرتا تھا۔ اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے اسرائیل فلسطینیوں کے مقام انفرادی معلومات حاصل کر کے انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا، اور یہ پہلا موقع ہے کہ ایک بڑی امریکی ٹیک کمپنی نے اسرائیلی فوج کو فلسطینی حقوق کی خلاف ورزی پر پابندی عائد کی ہے۔ دیر آید چلیں درست آید۔
مائیکروسافٹ نے یہ فیصلہ دوستو ایسے ہی نہیں کر لیا۔ مائیکروسافٹ کا یہ فیصلہ ملازمین اور سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے بعد سامنے آیا، جو کمپنی کے اسرائیل کی فوجی کارروائیوں سے تعلقات پر تشویش رکھتے تھے۔ مائیکروسافٹ کی 50ویں سالگرہ پر ایک لڑکی نے کہا تھا کہ آپ کے ہاتھوں پر خون ہے۔ تقریب کے دوران اٹھ کر اس نے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں پر خون ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔